والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الفرقان الحمید ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک میرے نال پڑھو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ توجہ صاحب چاساں رب دے گھر وچ بیٹھے ہیں اور ایک بیوی دی بخشش واسطے بیٹھے ہیں، اور تیرا میرا عقیدہ ہے کہ اساں جان والیاں واسطے اگر ہاتھ اٹھا لئیے نا تو اللہ نظر کرم فرما دیتا ہے۔ ساڑا عقیدہ ہے اور ساڑا نظریہ یہ ہے کہ اساں جان والیاں واسطے نماز پڑھیے تو او دا بھی فائدہ پہنچتا ہے، حج کریے تو او دا فائدہ بھی پہنچتا ہے، زکاة اور صدقہ و خیرات کریے تو او دا بھی فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، رب فرماندا ہے انسان جے دی کوشش کرتا ہے اللہ عطا فرماندا ہے۔ ساڑی کوشش ہوندی ہے کہ ساڑے جویں زندہ موجود رحمت راحت رب دی حاصل کردے ہیں، اساں چاہنے ہیں کہ جدوں ساڑے تو رخصت ہون او قبراں وچ بھی رب انہاں نوں سکون عطا فرمائے۔ لیکن اس واسطے سانوں تیار رہنا ہے۔ مفتی زمان صاحب تشریف فرمائے، آپ احباب بھی آئے ہو، 5 منٹ دا ٹائم انشاءاللہ اسے 5 منٹاں دے اندر دریا نوں کوزے سمیٹن دی کوشش کرساں۔ تہاڈی توجہ بھی چاہساں کیونکہ اس دور دے وچ دور ابتلا ہے اور آخری زمانہ ہے، اساں آفات دا شکار ہیں، حادثات دا شکار ہیں، مختلف ساڑے وچ حادثات آفات۔ تو اس دور وچ اگر سانو انہاں آفات و بلیات حادثات کوئی چیز محفوظ رکھ سکتی ہے تو حضور دی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناتا جوڑ کیونکہ حضور دے نال جڑا تعلق ہے، جڑا ناتا ہے، جڑا رشتہ ہے، روحانی رشتہ رب نال تے رب دے رسول نال۔ پہلا رشتہ ہے ساڈا رب نال، کیونکہ خالق نے سانو پیدا کیا، خالق نے سانو نعمتاں نال نوازیا، خالق دی اساں عبادت کرنے ہیں۔ سب تو بڑا مواہب ساڈے تو ہور ہے کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اساں سمجھنے ہیں اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ موت و حیات دا مالک بھی ہے، اللہ مشکل کشا بھی ہے، اللہ حاجت روا بھی ہے۔ اساں عبادت کرنے ہیں کہ صرف اور صرف رب دی۔ جدو نماز پڑھنے ہیں نا تو سبحانک اللہم و تبارک قسموں کا اساں نماز دے وچ اظہار کرنے ہیں، اے مولا تو پاک ہے، و تبارک قسموں کا تیرے نام برکت اللہ ہے۔ ہر نماز اساں اس بات دا اظہار بھی کرنے ہیں، اس بات دا اقرار بھی کرنے ہیں، مولا تیرا نام برکت، مولا جتھے تیرا نام آ جاوے اتھے برکت پہ جاندی ہے۔ ہر نماز اس بات دا اساں اقرار بھی کرنے ہیں، اس بات دا اظہار بھی کرنے ہیں۔ پتہ نہیں عام عملی زندگی اساں کیوں بھول جانے ہیں جس خالق دا نام برکت والا ہے اس خالق دا کلام کتنی برکت والا ہوگا۔ عملی زندگی اساں اس چیز نو بھلا بانے ہیں۔ نماز وچ اساں اقرار کرنے مولا تیرا نام برکت والا، تے جدوں ایتھے کلام پڑھنے ہیں اس ویلے ساڈے تے فتوے، اس ویلے ساڈے تے دشنام ترازی، اس ویلے جناب نہیں میرے ویر میرے بزرگ سوچو اپنے آپ نو عقل دے ترازو وچ تولو، حضور دی محبت وچ ویکھو کہ جیڑا نام اتنا با کمال ہے او دا کلام کتنا با کمال ہوئے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب فرماندا ہے قرآن اساں مومناں واسطے شفا بھی بھیجیا ہے، رحمت بنا کے
ਵੀਰੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸ਼ਿਫਾ ਦਾਖਲ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾਖਲ ਬਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾਖਲ ਬਲਾ ਹੈ, ਦਾਖل وبا ہے، ہر بیماری دی نجات قرآن پاک چھے، اور پھر رحمت راحت رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے قرآن پاک تے قرآن بھاویں جیندیاں پڑھو مڑ بھی فائدہ دیندا ہے، اگر مر جائے بندہ تے پچھلے پڑھن مڑ بھی فائدہ دیندا ہے، مڑ بھی فائدہ دیندا ہے۔ ہن ذرا سوچئے جے دی نسبت نال قرآن آیا ہے، جے دی نسبت نال رحمان ملیا ہے، جے دی وجہ نال رحمان دا تعارف ہویا، فرمایا قل هو اللہ احد، محبوبہ کہہ دیو اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ، اے نہیں آکھا ان اللہ احد، رب آکھ سکتا ہے ایسی، پر نہیں محبوبہ میں چاہنا تیری زبان چو نکلے قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے منن اگر کسی نے مینو مننا ہے تے حضور دی نسبت نال مننے، قل هو اللہ احد بیانیاں اسی طرح۔ تو میرا محبوب دے نال ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، اے کسے کسی قیمت تے ٹوٹدا ہی نہیں، حضور دے نال محبت کسے قیمت تے جیندیاں بھی نہیں ٹوٹدی تے مرن تو بعد بھی نہیں ٹوٹدی، موت دے وقت بھی نہیں ٹوٹدی، قبر دے وچ بھی نہیں ٹوٹدی، سوال جواب تے دین تے بھی نہیں ٹوٹدی۔ اے محبت کتنی کامل ہے، اے محبت کتنی مکمل ہے۔ دلو رام کوسری، دلو رام کوسری اے ہندو ہے، اے دہلی اچ رہن والا ہے، ہندو شاعر ہے، پر اس ہندو نو ایک کمال حاصل ہویا کہ ہندو ہو کے محبوب دی تعریف کرتا ہے، محبوب دی محبت شعر پڑھتا ہے، محبوب دیاں محفلاں اٹینڈ کرتا ہے، جویں تساں سنتے بیٹھے ہو انجے دلو رام بھی آندا ہے حضور دی تعریف، حضور دی تعریف جدوں تاریخی واقعہ ہے اور حقیقت ہے۔ جدوں دلو رام دا آخری وقت آیا، آخری ٹائم آیا، ہن اے روح نکلدی نہیں پئی تے ہندوؤں دا عقیدہ ہے جس ہندو دی روح نہ نکلے او انہونی پڑھے، او کی پڑھے انہونی، انہونی کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندو ہو کے بھی سمجھتا ہے کہ ساڈی روح دی خلاصی ہے تے کلمے وچ انہونی، جدوں انہونی، حالانکہ اس نے عقیدہ اختیار تو نہیں کیتا نا، او دا مقصد روح دا نکلنا ہے، پر قربان مقصد بھاویں اور ساری زندگی او دے عمل غلط ہیں تے مقصد بھی او دا غلط ہے، روح ہن نکل جاوے، پر رب نے اس تے بھی کرم کیتا کہ اس نے اگرچہ زبانی، حالانکہ اس دا بخشش دا وسیلہ نہیں، چونکہ موت اس نے تے ایک دھوکہ دیتا نا انہونی کر کے، ساری زندگی وہ مخالف رہا تے آخر تے جناب اس نے کلمہ پڑھ لیا، نہیں اے آخر تے کلمہ پڑھنا قبول نہیں، تو انہونی کرو، انہونی پڑھو، یعنی کلمہ پڑھو، روح دی خلاصی۔ ایک ہندو اگر کلمہ پڑھے روح دی خلاصی، تو دلو رام کوسری دا بھی وقت آیا تے ہن روح جاندی نہیں پئی، خلاصی ہوندی نہیں پئی، ایک گھنگرو کھٹکدا پیا، دعا کرو اللہ ایمان دی موت نصیب کرے، دعا کرو انج مریے جی میں آٹے چوبال نکلدا ہے، دعا کرو کہ انج رخصت ہوئیے کہ ساڑا چہرے تو نور پہ برستا ہوئے، انج رخصت ساڑا جنازہ جاوے تو لوگ یہ نہ آکھن کہ اس ظالم دا جنازہ ہے اور ڈاکو دا جنازہ ہے اور لٹیرے دا جنازہ ہے اور بدبخت دا جنازہ ہے، نہیں جو جنازہ چکے ہوئے تو لوگ آکھن عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم کے نکلے، اصلے پتہ چلے کہ عاشق دا جنازہ، چونکہ جدوں محبوب دا عاشق رخصت ہوندا ہے، محبوب نبی کرن والا رخصت ہوندا ہے، نبی دی محبت والا رخصت ہوندا ہے تے اس دی روح انہوں پتہ ہی نہیں چلتا، انہوں خوشخبری فرشتے خوشخبری لے کے آ جاندے، جنتی گلدستے لے کے آ جاندے، فرشتے انہوں بشارتاں دین لگ جاندے، اور جس وقت روح دا نکلنا کوئی معمولی بات نہیں، ایک زندہ جانور دی کھال نوں اگر اتاریا جائے، زندہ جانور دی کھال نوں اتنی تکلیف، حضرت امام حسن فرماندن 300 تلواراں اس تو زیادہ تکلیف، پر دیوانے ہو جنہاں دے دل محبوب دی محبت ہے انہاں نوں پتہ ہی نہیں چلتا، انہاں نوں پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس
اس مقام تے جدوں روح دا پروسیس جاری ہوندا ہے میرے محبوب آ جاندے میرے محبوب ہن او پروسیس کس طرح کہ روح نکل دی پئی ہے لیکن دیوانہ کس طرح بیانیاں اسی طرح کہ جس طرح کہ حضور نے کسی نے فرمایا کہ حضور روح دا نکلنا بڑا سخت ہے لیکن تساں آتے ہو بے آسانی نال مومن دی روح نکل جاندی ہے پتہ آپ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھ لو سورہ یوسف وچ اس مسئلے دا حل ہے چلو او پھر کسی بزرگ کے گئے سورہ یوسف وچ فلما رأینا اکبرناہو وقتانا ایدیہنہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر مصر دیاں عورتاں نے جدوں تانے مارے نا تانے مارے کہ ہیں زلیخا وقت دے بادشاہ دی وقت دے وزیر دی تو بیوی ہو کے تے اپنی عزت انہیں کہا نہیں نہیں میں اپنی عزت گواہی نہیں میں خدا دے نبی دی آسے کر جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تانوں نظر نہیں آندا خیر اس نے ساری عورتوں کو اکٹھا کیتا عورتوں دی دعوت کیتی انہاں دے ہتھاں چھریاں بھی پھڑا دتیاں انہاں دے ہتھاں پھل بھی پھڑا دیتے ہن او چھریاں پھل پھڑا کے فرمایا اے یوسف ذرا آنا اے یوسف ذرا آت صحیح نا یوسف جدو آئے نا تے عورتوں نے ویکھیا فلما رہنا اکبرنہو وقتانا ایدیہنہ یوسف سلام اللہ علیہ دے ویکھیا ویدیاں ہی رہ گئیاں ویدیاں اتنیاں مستغرب اتنیاں ڈوبیاں کوئی حال اچ نہ رہیاں کوئی ہوش اچ نہ رہیاں جڑیاں چھریاں پھلاں تے سنگتریاں نو کٹنا آیا سی انہاں چھریاں نے انگلیاں کٹ لئیاں فلما رأیناہو واکبرنا قطعنا ایدیہنہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر انگلیاں کٹا بیٹھیاں تے کہندیاں نہیں نہیں اے بشر نہیں مصر دی عورتاں کی کہندی اے بشر نہیں انہو ملک الکریم اے تے اللہ دا نورانی فرشتہ ام المومنین صدیقہ کائنات نے قرآن اٹھا کے سورہ یوسف تے پہنچ گیا جدو اس آیتاں تے انہاں آیتاں تے پہنچ گیا تواڈی میری ماں نے اس طرح قرآن ٹھپ کے حضور سامنے سن حضور دے چہرہ انور دی تلاوت شروع کر دی آپ نے توجہ فرمائی فرمایا عائشہ کی گل ہے قرآن بند کر کے تے میں نے فرمایا حضور میں صاحب قرآن دی تلاوت کر دی پئی ہیں ایک آیت آئی ہے میں سوچی پہ گئی ہیں فرمایا کون سی آیت آپ نے فرمایا کہ اے فلما رأینا واکبرنا وقتانا ایدیہنہ یوسف سلام اللہ علیہ نو ویکھ کے او مصر دیاں عورتاں انہوں نے انگلیاں کٹ لیاں انہوں نے پتہ ہی نہ چلیا میں فرمایا عائشہ قرآن تے حق کے قرآن تے سچے قرآن برحق کے رب دا کلام ہے واقعتاً ایسا ہی ہویا ہے فرمایا حضور تساں تے فخر یوسف ہو تساں تے فخر یوسف تساں تے سید الانبیاء تساں تے نبی الانبیاء ساڈی حالت غیر نہیں ہوندی فرمایا عائشہ تینوں پتہ نہیں رب نے بھیجیا تے ہے ہاں تا میں یوسف دا بھی سردار پر رب نے بھیجیا ہے 70,000 بشری گر کے پڑھا کے بھیجیا ہے اگر ایک بھی اٹھ جائے بردہ تہاڈی حالت اس تو بھی غیر ہو جائے اس مقام تے میرے محبوب مسکرائے میرے محبوب نے تبسم فرمایا دندان مبارک جدوں ظاہر ہوئے نور دی ایسی لاٹ نکلی ام المومنین برداشت نہ کر سکیاں بے ہوش ہو گئی میرا محبوب ماں دی محفل وچ بیٹھے ہیں تے آخری 10 منٹ میرا محبوب اس طرح صحابہ کرام دی محفل پاک تشریف فرما مسجد نبوی دے وچ تشریف فرمائے صحابہ دے جلوے تشریف فرما انج لگدا ہے جویں ستاریاں دے جھرمٹ وچ چودھویں دا چاند بیٹھا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی آپ گئے نال شرف صحابیت بھی لے گئے شرف زیارت بھی لے گئے آج حج موجود ہے حاجی موجود ہے شہید موجود ہے ولی موجود ہے نمازی موجود ہے غازی موجود ہے راکع موجود ہے ساجد موجود ہے قاری موجود ہے سارے اعمال موجود ہیں ہکو عمر لئی شرف صحابیت والا نہیں شرف صحابیت والا عمل
نہیں تو محبوب تشریف فرمائیں سامنے. محبوب نے توجہ ہٹا کے محبوب مسکرائے. محبوب دا مسکرانا کوئی معمولی تے نہیں سی نا. صحابہ دیا نظراں حضور تے ایسا. صحابہ نے دائیں بھی ویکھیا بائیں بھی ویکھیا کہ کون آیا ہے جنوں ویکھ کے حضور مسکرا پے. کیونکہ حضور دا مسکرانا جنت عطا کرنا ہے. حضور دا غضب ہونا دوزخ دا ایندھن بننا ہے. حضور نے مسکرا کے ابو بکر ابن کعب والو ویکھیا صدیق اکبر بنا چھڑیا. غضب دی نگاہ ابو جہل تے جہالت دا باپ بنا چھڑیا. صحابہ نے توجہ لیکن کوئی بندہ آیا نہیں. صحابہ دی نظر سامنے دروازے تے. کیڑا دروازہ ہے؟ باب جبریل. باب جبریل. اور حضور فخر الدین سیالوی علیہ الرحمہ فرماندن باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا. فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. لجپال 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 پیر سیال پیر سیال. حضور دی توجہ باب جبریل جس مقام تے جبریل ملاقات کرتے سن اجازت لے کے آندے سن. جو توجہ گئی ویکھیا ایک اونٹنی تے ایک بی بی سوار لمبا قد ساملا رنگ صحت مند جسم اور سفید چادر نہ لپٹی ہوئی ادھیڑ عمر عورت ہے بزرگا عورت ہے. حضور گئے جدوں حضور اٹھے صحابہ اٹھ کھلوتے. صحابہ بے ادب تے نہیں سن. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر جس کنگورے تے اے گول لاٹو یا اے جڑا تواڈے کولے پیا ممبر جس تے حضور ہاتھ رکھ دے سن حضرت عبداللہ بن عمر بوسے لیندے سن. اس جگہ دے بوسے لیندے سن. صحابہ اٹھ کھلوتے پیچھے چلن فرمایا اشارہ کیتا نہیں تو سنبھاؤ. حضور گئے حضور مقام تے گئے کہ جا کے مہار پکڑی اونٹنی نوں بٹھایا اپنا موڈا اگے کیتا. مائی دے اگے موڈا کیتا. مائی نے حضور دے سہارے نال اتریاں. حضور دے سہارے نال اتر کے حضور نے ملاقات کیتی. مائی کدی متھا چومدی پئی ہے کدی سر چومدی پئی ہے کدی ہاتھ چومدی پئی ہے. محبوب نے اپنی مدثر والی چادر بچھائی. آؤ مائی صاحبہ بیٹھیاں آپ اگے دوزانو ہو کے بہ گئے. کیویں بیٹھے؟ جی میں استاد دے اگے شاگرد باندھا ہے. کیویں بیٹھے؟ جی میں پیر دے اگے مرید باندھا ہے. اینج کر کے بڑے ادب نال بیٹھے. راز و نیاز دی گفتگواں اس منظر نو بیان کس طرح. کدی مائی آپ دی زلفاں نو کنگھی پھیر دی ہے کدی مائی آپ دے ہتھاں نو بوسے لیندی ہے کدی مائی آپ دے پیشانی نو بوسے لیندی ہے. بوسے لے آپ نے پھر مائی دی گٹھڑی چاہ کے مائی نو نار رلایا تے حجرہ دی طرف روانہ ہوئے. حجرے دی طرف روانہ ہو کے جب دروازے تے پہنچے فرمایا عائشہ اینا عائشہ سلام اللہ کتھے ہو؟ ام سلمہ کتھے ہو؟ آؤ نا ذرا جویریہ کتھے ہو؟ ساریاں بیبیاں نو بلایا. بیبیاں جدو قریب آئیاں نا حضور نے داخل فرمایا ویکھو کون آیا. ویکھو کون آیا. استقبال کرو اس بی بی دا. ساریاں بیبیاں نے استقبال کیتا. کون؟ حضور نے تعارف کروایا. فرمایا تو انہوں پتہ نہیں تو سمجھ گئے ہو سو کون ہے بھلا. سمجھ گئے ہو نا. اساں دائی حلیمہ دے ترانے کیوں گانے آئے. اساں اور جس نے دودھ پیا ہے او دی تعریف کرنے ہیں سنی بڑا خوش نصیب ہے. تو جس مائی نے پیٹ 9 مہینے رکھے وہ ساڑی سردار بڑی ہزار ماما نبی دی ماں دو قربان ساڑی. اور تعارف کرا کے فرمایا عائشہ میرا دودھ پیا ہے. حضور پیا ہے. فرمایا گرم کرو اماں نو پیواؤ. کھانا پیا
گیا ہے، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلا کے باہر نکلے صحابہ ہن کھلوتے نے انتظار، محبوبہ مائی بڑی قسمت والی، مائی بڑے مقام والی، مائی بڑی شان والی، حضور اتنا ادب کہ فرشتے تواڈے کو اجازت منگے، فرشتے آ کے اجازت منگن تے حضور تساں انہاں دے فرمایا تانوں پتہ نہیں اے میری او ماں ہے جس 4 سال تک پالیا ہے، پھر 2 دن رہیاں اے ماں ہے۔ آؤ ذرا ایک بہن دا 5 منٹ ایک بہن دا بھی حال سنو، ایک بہن دا بھی حال سنو کہ ایک بہن نال غزوہ حنین ہویا مکہ تو بعد، غزوہ حنین 12,000 صحابہ دے نال آپ نے حملہ کیتا، آپ نے او غزوہ حنین کافی صحابہ شہید ہوئے، ہن آپ اس مقام تے موجود ہیں، اس مقام تے موجود ہیں تے ایک بی بی نے صحابی کو پوچھا کہ تہاڈا سپہ سالار کون؟ انہوں نے کہتے ہیں پتہ نہیں، سید الرسول آمنہ دلال حبیب کردگار۔ فرمایا اگر اجازت ہوئے تو میں ملاقات کرنا چاہنی ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ مصروف ہیں اور اتنی گلاں قابل۔ فرمایا نہیں، میں سنیا مسلمانہ دا نبی بڑی شان والا ہے، بڑا مقام والا ہے، بڑیاں عزتاں دیندا ہے، بڑا مقام تے عظمت دیندا ہے، اس واسطے ہیں تو دشمن دی عورت ہو کے تے اس نبی دی عظمت ساڈے نبی دی عظمت نو جاننی ہے، پہچاننی ہے؟ کہندی ہاں میں جاننی ہاں کہ او مسلماناں دا نبی بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑا کرم کمان والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ آپ بہندا کھجور دی صف تے چادراں دشمناں تھلے بچھان والا، چادراں دشمناں تھلے بچھان میں جاننی ہاں۔ کہ رحیمہ دے غلام بھی رحیم ہوندے نا، کریمہ دے غلام بھی کریم ہوندے نا، انہاں نو تربیت ملی ہوندی ہے، اور لے کے انگلی پھڑ کے اور لے کے عورت نو جدوں حضور دے حجرہ مبارک صحابہ نے پوچھا بی بی کون؟ اس بی بی نے کہا عالم انی اخت نبیکم، تانوں پتہ نہیں میں نبی دی بہن ہاں، جان لو۔ صحابہ دیاں نظراں جھک گئیاں تو رویا کھڑے ہو گئے، نبی دی بہن نو پروٹوکول ملیا، عزت ملیا۔ عزت والو اپنی بہنوں کو عزت دو، اپنی بہنوں کو مقام دو، اپنی ماں کو عزت دو، اپنی ماں کو مقام دو۔ ماں اگر بزرگاہ ہے تو اس کی خدمت کرو، ماں اگر محتاج ہے اس کی احتیاج کو پورا کرو، ماں اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کرو، ماں اگر قرض دار ہے اس کا قرضہ ادا کرو۔ اگر ماں امیر بھی ہے پھر بھی امیر بیٹے کو ماں کی خدمت کرنے کا ثواب ہے، اگر ماں غریب ہے تو بیٹے کو بیٹے پر ماں کی خدمت کرنا واجب ہے۔ ساڑیاں ماواں اجڑ گئی ہیں، اسا ماواں دی خدمت تو کنارہ کش ہو گیا، والدین دی خدمت تو کنارہ کش ہو گیا۔ حضور دے کول صحابی عرض کردا یا رسول اللہ میں منت بنی ہے کہ میں جنت دی اتلی چوکھٹ تے تلوی چوکھٹ نو بوسہ دیواں، میرا کام ہو جائے، کام ہو گیا۔ حضور ہن جنت، فرمایا ماں آئی، حضور ہے، باپ آئی، ہاں، فرمایا باپ دی پیشانی نو چوملا، ماں دے کنواں نو بوسہ دے لے۔ کتنے بیٹے؟ فرمایا ہما جنتوں کا، ہما ناروں کا، جنت بھی تے دوزخ بھی۔ اور صحابہ دو رویا کھڑے ہوئے، حجرہ پاک کھلیا، محبوب پاک جانتے تھے ایسا، لیکن پوچھیا حضور جانتے تھے لیکن پوچھیا کون؟ فرمایا تانوں بھی پتہ ہے، میں جاننی ہاں کہ 4 سال میں تہاڈی خدمت کیتی ہے اور 60 سال بعد میں ہن حاضر ہوئی ہاں، ویکھیا جڑا نور بچپنے وچ چمکدا ہے نا اج بھی اونجے لاٹاں دے آواز۔ حضور میں تہاڈی دائی ہاں، حضور میں تہاڈی دائی ہاں، تہاڈی دائی ماں دی دھی ہاں، تہاڈی نوکرانی ہاں، تہاڈی غلاماں ہاں، تہاڈی خادماں ہاں، میں حاضر ہوئی ہاں اس واسطے کہ مینوں پتہ چلا میرا ویر بڑا عظمت لے گیا، مقام لے گیا۔ اج میں آئی ہاں، میں ویکھنا چاہنی ہاں کہ بہن بھرا بہناں نوں عزتاں کتنیاں دیندے، بہن بھرا بہناں دے سر کس طرح کش دین۔ حضور میں آئی ہاں، فرمایا شیمہ تو آ گئی ہیں۔ حضور نے چادر بچھائی، راز و نیاز دی گفتگو، ہن حضور دی اکھاں وچ بھی آنسو، اس بہن دی اکھاں وچ بھی آنسو۔ فرمایا صحابہ سنو، انج کرو 2 غلام 3 لونڈیاں 15 12 اٹھ تے جتے میری بہن نظر کرے نا بکریاں دے ریوڑ تے سارے ریوڑ میرے بہن دے حوالے کرو، سارے ریوڑ اس بہن دے
حوالے کرو اس دے جڑے جڑے قیدی تے اے اشارہ کرے اس قیدی نو آزاد کرو اتنی عزتاں ویکھ کے ماں جائی بہن نے جدو ویکھے نا حضور اگر تساں اتنی عزت دیندے پے ہو اتنا کمال کہ مینوں پتہ ہے تساں دل تساں اتنا کمال تے اتنا مقام پہ مینوں دیندے ہو ہن چاہنی ہاں کہ دنیا دی دولت تے میرے کول آ گئی ہن دین دی دولت دل شکستہ اللہ وہ جوڑ دیتے ہیں ٹائم ختم دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں ان کی جود و عطا کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں